یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے۔ کیا شوق تھا۔ ہائی ایوری ون، ویلکم ٹو انڈین ریئیکشن۔ آداب، السلام علیکم۔ آج جس ویڈیو پر ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جنگ بدر کا واقعہ۔ اسے ہم جانیں گے مولانا مفتی سلمان اجہری صاحب سے۔ اس ویڈیو کو تیار کیا ہے نعت رضا چینل نے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے۔ اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313، 314، 315، 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں۔ 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے، اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا۔ اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر اصحاب۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے، اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے۔ آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا۔ خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے۔ میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے۔ اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے۔ یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے۔ 4 گھوڑے، یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں۔ کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد، اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں۔ ان حالات میں تو وہ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس
تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا. پہلی جنگ ہو رہی تھی نا, آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں. اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا, اب وہ ایمان کی بات ہے. حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں, ہمارا گیا ہے مکہ میں, ہمارے مال لوٹے, ہماری جائیدادیں لوٹیں, انصار مدینے میں رہتے ہیں, مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں, ان کا کیا گیا ہے, یہ مہاجرین کی جنگ ہے, انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں, وہ نہ آئیں. یہ ان کے دلوں میں بات تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا, کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے. 69 بڑی تعداد ہوتی ہے, 70 صحابہ تقریباً انصار تھے. اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں یہ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے, کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا, سب بیٹھے ہوئے تھے, مشورہ کرنا تھا. سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے. بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں. سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں, لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں, آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں. اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی, مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا. آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ, اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے. ان کے الفاظ میں سناؤں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے, جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو, میں کھڑا ہوں, عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے. اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے, آپ کو کل اختیار ہے. اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں, ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے, جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ, اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں, ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے. اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں, اس کا بیٹا نہیں, یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے. یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں, اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں, اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں, اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ, اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں. ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے. اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ, حاضر ہے یا رسول اللہ, جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں, اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے, جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے. یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے, اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے, رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا. یہ بدر سے پہلے کی تقریر. اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں, اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا, کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں
जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ए मूसा आप और आपका खुदा जाइए कौम जब्बारीन से लड़िए, हम यहाँ बैठ के देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, जहाँ मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहाँ गिरेगा। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है, हम में से कोई पलटने का तसव्वुर भी नहीं करता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा की तकरीरें थी। सबके जज्बे जवान थे, कोई लौटना नहीं चाहता, कोई पलटना नहीं चाहता। अब सहाबा को बाहर करके हुजूर खीमे में चले गए। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही खीमे में गए, जहाँ आज मस्जिद अरीश बनी है, उसको अरीश कहा जाता हुजूर के खीमे को। हुजूर सजदे में गिर गए। सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना गिरिया वजारी कर रहे थे, इतना रो रहे थे सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्फाज में सुन रहा था, इब्तिहालात को अर्ज़ यूँ कर रहे थे, ए अल्लाह, एक छोटी सी फ़ौज, एक छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है। ए अल्लाह, अगर इस जमात की तू कल मदद ना करेगा तो क़यामत तक इस रूए ज़मीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा। ए अल्लाह, क़यामत तक कोई तेरी इबादत नहीं कर सकेगा। ये महबूबाना अंदाज़ है मेरे आका का, ये कोई धमकी नहीं है अल्लाह को। रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना कि मौला अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन तेरी इबादत करेगा। और उसके बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सजदे से, पेशानी चमक रही थी और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। दो सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी गिरिया वजारी करते करते भी मुस्कुराने लगे। कहा मेरे रब ने मेरी ढारस बंधा दी, मुबारक हो, बशारत हो, मैंने अभी अभी जिब्राइल को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है। जिब्राइल अमीन आ गए हैं। वो सहाबा दौड़े दौड़े गए, बाहर जाकर कहे मुबारक हो, अल्लाह के नबी को मदद आ गई है। अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह की दूसरी मदद आ गई। सहाबा ने पूछा ये कैसे? कहा जाओ मैदान में देखो, रेत की ज़मीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई, मजबूत हो गई, और काफिरों की ज़मीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया, उनके पैर फिसलने लग गए, उनके घोड़े बिदकने लग गए और सहाबा के पैर रेत में बिल्कुल मजबूत जम कर रह गए। हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाए। सुबह उठते हैं, सुबह होती, हुजूर अकरम नहीं, रात के वक्त ही, अभी रात का वक्त है। सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में एक छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में। सहाबा पीछे पीछे हैं, लकीर खींचा, हुजूर ने फरमाया कल यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। दूसरी लकीर खींचा और कहा यहाँ उतबा मरेगा। तीसरी लकीर खींचकर कहा यहाँ शैबा मरेगा। ये बड़े बड़े पहलवानों के नाम हुजूर गिना रहे थे। सहाबा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उनका यकीन कामिल इतना था, नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। रात के वक्त ही सहाबा को ये मालूम था इन कुफ्फार के कितने विकेट गिरने वाले हैं, कितने पहलवान ज़मींबोस होने वाले हैं, कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं। सहाबा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे, सीने कुशादा थे। सुबह होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी अपने खीमे में थे, अरीश में, मैदान बद्र के खीमे में थे। एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद बढ़ गई, हमारी तादाद बढ़ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, 1000 की तादाद, सहाबा देखते घबरा जाते, और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे, रात भर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। उनके अल्फाज थे, अशार गुनगुना रहे थे, और रात भर खाना पीना, रक्स सुरूर, ढोल बाजे सब चलता रहा। और इधर सहाबा इबादत में मसरूफ़ हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुबह जब हुई तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है, 313 निकले थे लेकिन मैदान में अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम लोग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ, वो हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के मलाइका आ चुके, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारे इस फौज के अंदर। सहाबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे, अब ये 17 रमज़ानुल मुबारक जुम्मा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरक़ान जिसको कहते हैं। मेरे अजीज़ो, इस्लाम की अजीम तारीख़ पिनहा है, इसमें अजीम तारीख़ पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह,
तीसरे हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों हजरात उतरे और इनके मुकाबिल में जो कुफ़ार आए थे वो अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में। और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हज़रत अमीर हमज़ा का सामने वाले पर पड़ा, वो गाजर की तरह कट कर गिर गया एक ही वार में। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ज़ख्मी हुए, सामने वाले से थोड़े ज़ख्मी हुए, फिर हज़रत हमज़ा ने वो भी महाज संभाला और उनके मुकाबिल को भी मार कर गिराया। इधर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र कम थी, उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र या 25 साल के उस वक्त की उम्र थी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। उस वक्त हज़रत अली जब आए बिल्कुल जवानी यानी 20-22 साल की उम्र, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो जुल्फ़िकार हैदरी ने ऐसा ज़र्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए 2 टुकड़े हो गए। पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज़ आई थी सारे सहाबा की अल्लाहु अकबर। ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ। फरमाते हैं इस आवाज़ की हैबत ऐसी थी कि कुफ़ार के खीमे हिल गए और उनकी सफ़ों में हलचल मच गई, दहशत तारी हो गई। सहाबा के इसी नारे को देखकर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर, कटी हुई और जंग आलू तलवारें लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी, लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब ज़मीन बोस हो गए दुश्मन। इकबाल ने कहा था कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, घर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। ये उन्हीं सहाबा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया। ये लड़ाई चलती रही शाम तक, शाम होने ना पाई, दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक के बाद दीगरे, उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई। लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए, बड़े हौसलों से आए थे, जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबिल में थे। कोई किसी का गुलाम था, कोई किसी का रिश्तेदार भी था, लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे, अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको न मक्के में कभी देखा था न मदीने में कभी देखा था। ये वो बदरी मलाइका थे जो जिब्राइल अमीन की सिपह सालारी में आए थे। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक फरिश्ता उतर जाए काफ़ी है। आपको पता है कौम शुआइब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अजाब क्या भेजा था, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उतारा था। उन्होंने एक चीख मारी थी चिंगाड़, और उनकी आवाज़ की हैबत से जितने पहाड़ों में थे ये कौम शुआइब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और ज़मीन पर गिरकर मर गए थे। तो यहाँ जिब्राइल अमीन अकेले आ जाते, सिर्फ आवाज़ लगाते, किसी को तलवार उठाने की भी ज़रूरत नहीं, ये 1000 पूरे कीड़े मर जाते। लेकिन ये वजह क्या है, मुफस्सिरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफ़ी होता, लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते उतारे, ये अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए। कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है, अज़मत बताने के लिए होती है। हाँ, एक झंडा काफ़ी होता है, लेकिन कभी 10 झंडे लगाओ तो उसकी अज़मत बढ़ जाती है। हाँ, 2 बॉडीगार्ड काफ़ी होते हैं, लेकिन 10 खड़े हो जाएं तो उसकी हैबत और तारी होती है। ये एक इंसानी जहन बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अज़मत शान की वजह से 5000 मलाइका को उतारा। अब ये जंग होती रही, इसमें सहाबा तो लकड़ियों से जंग करते रहे, सब तलवारों से नहीं, कुछ सहाबा तो लकड़ियों से जंग लड़ते रहे और लकड़ियों से ही कई को मार के गिराया और 70 जो है मौत के घाट उतर गए। और उसमें मामूली 70 नहीं थे, बड़े बड़े गुरु घंटाल थे, जितने भौंकते थे मक्का में बैठकर। अबू जहल मर गया, हज़रत बिलाल हबशी का आका उमैया बिन हर्ब वो मर गया, और कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े उत्बा शैबा जैसे बड़े बड़े काफिर, ये सब के सब मौत के घाट उतर गए। बदर की एक लड़ाई ऐसी कि अच्छे अच्छों की जड़ काट कर रख दिया। अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहम भी देखें। हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जब उमैया गिर कर ज़ख्मी हुआ था, हुजूर ने जो सहाबी लड़ रहे थे कहा कि रोक दो उसको। उमैया जो लड़ रहा था वो बड़ा हट्टा कट्टा पैसा वाला मक्का का बड़ा आदमी था, तो जो सहाबी लड़ रहे थे उन्होंने गिरा दिया, वो ज़ख्मी होकर गिरा। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो उसको, वो सहाबी हट गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल कहाँ है? बिलाल आए
کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا، ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا، حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ عدو اللہ، اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے، کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، دو چھوٹے بچے، بچوں پر جہاد تو ہے نہیں لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے، میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی، کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم، وہ سردار قریش ہے، پہلوان ہے مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے۔ غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔ ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان ہوں، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے، اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا، اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو، یہ جان دے چکے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا، یہ
صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، 1 زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، 1 زخمی تھے، حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئیں، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا۔ حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا، عتبہ وہیں مرا ہوا تھا، شیبہ وہیں مرا ہوا تھا۔ آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے۔ یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب شام کے وقت سارے وہ لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا، اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا۔ اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے۔ بتاؤ تمہارا خدا جو تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی پورا کر دیا؟ کیا تم نے موت کے بعد وہ چیز پا لی جس کے لیے تم لڑتے تھے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کفار کو۔ حضور نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، مرنے کے بعد وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کی باتیں تو چھوڑیں، چلنے والوں کے پیر کے چپل کے نیچے جو آواز آتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے، اس کے کان بڑھ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، بدر میں مارے گئے ہوئے غلیظ قسم کے کافر جب باتیں سن سکتے ہیں تو اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں کیوں نہیں سنتے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں نہیں سنتے؟ ہم جاتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ قبروں میں ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو تصرف اور اختیار دیا ہو تو ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے جنگ بدر۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ 313 نہتے تھے لیکن یقین کامل تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ کہ یہ وہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ لومڑی کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کا عزم حوصلہ بڑا جوان تھا، اور میدان میں اترے تھے تو نہ یہ تلواروں کے بھروسے آئے تھے نہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے آئے تھے، بلکہ ان صحابہ کا صرف یقین یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اے مومنوں، آج اس بدر کی تاریخ کے بعد میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، آج جتنے بھی ابو جہل ناچ رہے ہوں ان کو ناچنے دو، اور پکار کر کہو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، کچھ تو مریں گے کچھ تو کٹیں گے، لیکن غلبہ حق کا ہی ہوگا۔ حل الحق یعلو ولا یعلی علیہ، فرمایا گیا حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے صدیوں تک اس کو کوئی پکڑ کر کے رکھے، حق کو گرفتار کر کے رکھے، لیکن کبھی بھی وہ اس طرح نیست و نابود نہیں کیا جائے گا۔ قیامت تک حق کو بلند ہونا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق جماعت کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمیں غلبہ اسلام کا وہ سنہرا دور عطا فرمائے جب ہم دیکھیں ہمارے ہر گھر سے آواز آئے لبیک یا لبیک یا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر کا واقعہ اور سنا مفتی سلمان اجہری صاحب سے کہ جنگ بدر کا واقعہ کیسا تھا اور اس کا منظر کیسا تھا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا سب جو اتنے کم تھے تعداد میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد کی۔ ماتر 313 تھے اور ہزاروں پر حاوی ہو گئے۔ ماتر 4 گھوڑے تھے اور کچھ تلواریں تھیں۔ ان کے پاس لڑنے کے لیے نہ تو ہتھیار تھے، نہ ہی گھوڑے تھے اور نہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن ان کی ایمان اور ان کا جذبہ اتنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غالب کر دیا۔ ایک مومن ہزاروں پر بھاری پڑ جاتا ہے اگر وہ ایماندار ہو، سچا مومن ہو۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے، چاہے جان کی ہو چاہے مال کی ہو، تو ہمیشہ ہم تیار رہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے اپنے جان کی قربانی بھی پیش کرے۔ اور جہاد کا مطلب کیول لڑائی جھگڑا یا جنگیں کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا اصل مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جد و جہد کرنا، اپنے گناہوں سے جد و جہد، یعنی اپنے گناہوں سے چھوڑنے اور اچھے اور نیک اعمال کرنے کی جد و جہد یعنی کوشش کرنا۔ جہاد کا ایک یہ بھی میسج ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا اور سماج اور دنیا میں حق کو غالب کرنا، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ جب پیش آئے جان دینے کی تو جان بھی دے، اور جب پیش آئے مال کی تو مال بھی دے۔ جیسا کہ فلسطین میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں لوگ کتنے کم ہیں، ان کے پاس نہ ہیلی کاپٹر ہے، نہ لڑاکو ومان ہے، نہ ان کے پاس اپنی سینک ہے۔ کچھ لوگ کیول اسرائیل کا مقابلہ کر رہے اور انہیں منہ توڑ جواب دے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ میں انہیں غالب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، دنیا میں ان کی تعداد بہت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مرتبہ بھی بہت اونچا رکھا ہے۔ تو اس جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد سے جلد اس جنگ کو ختم فرمائے اور انہیں غالب فرمائے، اور ایک فلسطین کو ایک آزاد ملک کر دے اور ایک آزاد ملک بنائے۔ آپ سب سے بھی دعا ہے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔